شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت، اور میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ۔ آج پروگرام میں بات کریں گے فلسفہ شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی، اور کربلا کے ان شہداء کی، وہ قربانی کی، اس عظیم قربانی کو یاد کریں گے اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس پروگرام میں علماء کرام سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے، ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ معاشرے میں ظلم جبر تو چلتا آ رہا ہے، لیکن جو فلسفہ شہادت کا امام حسین اور ان کی پوری وہ جو ان کے ساتھی تھے، کربلا کے شہداء تھے، تو وہ فلسفہ چھوڑ گئے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیونکہ نواسہ رسول، دین ان کا، دنیا ان کی، لیکن اتنی بڑی قربانی اتنے بڑے گھرانے سے لے لی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ میرے ساتھ محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہے۔ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آج اس عظیم اسلام کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے، اور اس کا مقصد پہچاننے کا بھی دن ہے، تو اسی پہ ذرا روشنی ڈالیں، آپ کیا سمجھتے ہیں فلسفہ شہادت کیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جب ہم آنسو بہاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو یہ عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی ایسا رواج نہیں ہے، یہ بر صغیر کا نہیں ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس واقعہ کو کوٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے۔ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جب ہم امام حسین کہتے ہیں تو ساتھ وہ نواسہ رسول بھی ہیں۔ بے شک۔ اور اس گھر کے اوپر جو حملہ ہوا، یزید نے جو حملہ کیا، یہ بنیادی طور پہ اسلام پر حملہ تھا، یہ حقیقت اسلام اور حقیقی اسلام پر حملہ تھا، کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن وہ گردن تھی، آنکھیں وہ آنکھیں تھیں، پیشانی وہ پیشانی تھی، ہونٹ وہ ہونٹ تھے کہ جن کے ہونٹوں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ آتے تھے، یہ وہ گردن تھی، یہ وہ نازک ہستی تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ، اپنا رکوع لمبا کر لیا کرتے تھے۔ اور اس خاندان کی حرمت کے بارے میں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین تو امام حسین جو سید گھرانے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی سید زادے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، حرمت دی ہے۔ ہم دیکھیے، تھوڑی سی بات میں عرض کر لوں، ہم کہیں نہ کہیں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن جو سید ہیں، جو ہاشمی ہیں، یہ جو گھرانے ہیں چند، یہ ہیں جو نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اور میں اگر اس سارے واقعہ مختصر بتاؤں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی صاحبزادی آپ کو ملنے آئی، تو دیکھا کہ والدہ محترمہ رو رہی ہیں، پوچھا امی جان کیا ہوا ہے؟ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو ایک مٹی دی تھی، اور وہ شیشی میں آپ نے محفوظ کی، اور فرمایا کہ اے سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، یہ لال ہو جائے گی، تو اس وقت سمجھنا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صاحبزادی کے پوچھنے پر فرمایا کہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اور میں نے اپنے کریم آقا کو دیکھا کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ گرد آلود تھی۔ اب دیکھیے، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، اس داڑھی کو گرد آلود کس نے کیا؟ اسی یزید کی حرکت نے کیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ نے وہ مجھے خواب کا واقعہ بتایا، اور اس کے بعد وہ مٹی کو دیکھا تو وہ سرخ ہو چکی تھی، اور آپ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے سلمہ، میں ابھی اپنے حسین کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا ہوا دیکھ کے آیا۔ اور جب وہ آخری بدبخت نے میرے حسین کا جو سر تھا جدا کیا، بازو کٹے ہوئے تھے، تو وہ جس نے حملہ کیا اس کے چہرے کے اوپر داغدار تھا وہ،
تو امام حسین نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میرے نانا نے برحق کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک داغدار کتا میرے اہل بیت کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگ رہا ہے، یعنی کہ اس کے داغ چہرے پہ پڑے تھے۔ نبوت والی آنکھ نے کافی عرصہ پہلے دیکھ لیا تھا کہ میرے حسین کو کون شہید کریں گے، کس طرح حملہ ہوگا اور وہ آخری بندہ کون ہوگا۔ شاہ صاحب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، ایک تو ان کی شہادت ہے، اور پھر وہ دیکھیے کہ جب آپ کو شہید کر کے ابن زیاد کے دربار میں آپ کی گردن مبارک کو رکھا گیا، تو وہاں پر وہ آپ کے جو ہونٹ مبارک تھے اس کو ان مقدس ہونٹوں کو چھڑی سے سٹک سے بے حرمتی کر رہا تھا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معروف صحابی ہیں، وہ اس وقت بڑھاپے کی حالت میں تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ کہا اے زیاد بدبخت، اپنی چھڑی کو، اپنی سٹک کو پیچھے کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت زیاد کے اوپر اتنی ریاست کی جو ریٹ ہے، ریاست کی جو حکمرانی ہے، جو ایک جعلی قانون بنا ہوا تھا، اس کا اتنا نشہ تھا۔ اس نے کہا اے زید بن ارقم، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے یہاں قتل کرا دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے حقوق کی تلقین کی۔ آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ بڑے بھائی کی عزت دی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چھوٹے بھائی کے اوپر حق وہی ہے بڑے بھائی کا کہ جو والد کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ عزت دی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب وہ رات ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ 9-10 کی رات شروع ہو گئی ہے محرم کی، تو آپ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے اہل بیت، مجھے پتہ ہے کہ یزید کی جو حکمرانی ہے مجھے یہ شہید کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جو جانا چاہے یہاں سے نکل جائے، جب وہ صبح روشنی ہوگی تو میں جب اسے مل جاؤں تو آپ کا کوئی پیچھا نہیں کرے گا، کیونکہ مقصد مجھے اس کو میرا اس کے واسطہ ہے۔ تو اہل بیت نے کہا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اسی وقت وہ جو صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہاں شہید ہونے کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ تو شاہ صاحب بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذات ہے، ہم شہادت کو بھی ذکر کرنا بھی ثواب ہے۔ صوفی برکت علی الجیلانی نے کہا تھا کہ یہ جو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں روتے ہیں، یہ ہم نہیں روتے، چرند پرند درخت روتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ صوفیہ جو اہل تصوف ہیں ان کے نزدیک یہ غسل عصیاں ہے، یعنی کہ جو گناہ گار ہیں اپنے گناہوں کو کم کرتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر رو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی دیکھیے فلسفے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ جا رہے ہیں تو کچھ مساکین غریب کھانا کھا رہے، جیسے ہم سڑکوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، تو غریب مسکین دیکھا کہ انہوں نے کھانا کھا رہے، آپ نے ان کو سلام کیا، تو ان غریب فقراء نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غربا اور مساکین کے ساتھ ان کی دل جوئی کے لیے وہاں بیٹھ کے وہ کھانا کہ ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور پھر آپ ان کو کہا کہ اب میں آپ کو اگر دعوت دوں تو آپ میری دعوت کو قبول کریں گے؟ ان غربا، کیونکہ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ تھی وہ حرام ہے، یعنی کہ جائز نہیں ہے سیدزادوں کے لیے، تو آپ نے کہا کہ اگر میں آپ کو دعوت دوں، کیونکہ تھوڑا جو لقمہ کھایا تھا اس کی عوض زیادہ دینے، وہ بانٹنے والے تھے، ان کا گرانہ تقسیم کرنے والا تھا، وہ تو گرانہ ہے کہ کنجیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں دنیا اور آخرت کے خزانوں کی۔ تو آپ ان کو گھر لے کے گئے، اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلائیں، یعنی کہ ان جو غربا مساکین ان کی دل جوئی کے لیے
ان سے بھی ان کی دعوت کو بھی قبول کیا اور ان سے ان کو اچھا کھانا بھی پیش کیا. اور آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ جو ایک بخاری شریف جو روزہ ہے، یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ 705 حدیث نمبر 1902 کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس دن ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے، عہد بھی کرنا چاہیے. دیکھیے یزید کو لعن طعن کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب ہم یزید کو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، کرنی چاہیے، وہ مستحق ہے، جو اس کا جو عمل ہے وہ اسی قابل ہے. لیکن ہم نے جو اپنے اندر چھوٹے چھوٹے یزید پیدا کیے ہوئے ہیں، جو اس کو بھی ختم کرنا ہے. دوسروں کا حق نہ ماریں، دوسروں کا حق کے لیے کھڑے ہوئے. ہم تو ٹریفک اشارے پہ نہیں کھڑا ہو سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں ان کے حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں، اور جو کمزور ہے اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے ساری امت، دیکھیے کہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کو شہید کیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے ایک دفعہ چھوٹے بچے تھے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بہار کا موسم تھا، کھجوریں آئی تھیں مسجد نبوی شریف کے اندر. تو آپ نے بچے تھے کھیل، کھجوریں کھا لی باقی بچوں کے ساتھ، جیسا کھجوریں سے بچے ہمارے آج بھی کھیلتے ہیں. عصر کے ٹائم پہلے دیہات میں ہوتا تھا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس انگلی مبارک سے ان کے گلے سے وہ کھجور صدقے کا جو مال آیا تھا، یعنی کہ وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قربانی دی، نہ انہوں نے، بعض لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام اور کفر اور باطل کی لڑائی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں یزید کے سامنے اس کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ قرآنی جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا ہے ہی کیا. جی بالکل، ایک ضرب اللہ، جی بالکل. اور میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یزید کی بیعت میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ قرآن اور شریعت کا طاری ہے، باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے، میرے نانا کے دین کی حرمت کا یہ باغی ہے، اور وہ کام کر رہا ہے کہ اسلام میں جو جائز ہیں اس نے ناجائز ان کو جائز کر دیا، جو حلال ان کو حرام کر دیا گیا. تو اس موقع پر کون اٹھتا ہے؟ حق والے اٹھتے ہیں. ان امام حسین کا یہ فرض بھی تھا یزید کے خلاف کھڑا ہونا. لیکن میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، آج ان کا دیکھیں نا، وہ جو اپنا ایک صحابی تھے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے وہاں خطبہ دیا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یعنی کہ حق اور باطل کی جنگ ہے، جو آپ نے حمد و ثنا کے بعد جو تقریر وہاں طویل خطبہ ہے، تو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ ہم طاقت نہیں دیکھنی چاہیے. اگر 100 میں کوئی ایک حلال کا نکل آئے تو وہی حلال کا ہوتا ہے، اسی کے اوپر لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہی کے اوپر علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہی فلسفہ شہادت ہے. حضرت حر نے اس موقع کے اوپر کہا تھا کہ میں یزید کی فوج سے نکل کر امام حسین کے 72 ساتھیوں میں شامل ہو رہا ہوں، کیونکہ میری آنکھ نے سب نے نہیں دیکھا تھا. امام حسین کی جو بیعت ہے، جو ان کی جماعت کے ساتھ میرا کھڑا ہونا ہے، یہ دنیاوی دنیا کے لیے نہیں ہے. حالانکہ حضرت حر کو پتہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن جو شہید ہو گئے ان کو آج بھی لوگ سلام کہہ رہے ہیں. جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا رہے تو وہ بھی دنیا میں نہیں، لیکن ان کے اوپر لعن طعن ہوتی ہے جو آخرت میں ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن دنیا میں بھی ان کے اوپر لعن طعن ہوتی ہے. ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. جی ناظرین بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک پائے ایک پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کہا گیا کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بریک سے پہلے جو گفتگو آپ سن رہے تھے، علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ فلسفہ شہادت بھی ایسی ہے کہ جس طرح وقت آگے بڑھتا گیا، جس طرح انسانیت پھیلتی گئی، لوگوں کو شعور آتا گیا، تو ہر قوم پکارتی رہی حسین، اور آج بھی حسین کا نام لینے والے دنیا میں موجود ہیں. دوسرا نام لینے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے. اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے احسن اویس مصطفی صاحب نے. ان سے جانتے ہیں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے، اور ہماری کوشش آج یہ ہے کہ فلسفہ شہادت جہاں حضرت امام حسین، اہل بیت،
ان کے ساتھیوں کی قربانی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر آج اس پلیٹ فارم سے موجودہ نسل کو پیغام بھی دے سکیں، ان کو سمجھا سکیں کہ ایک یزید وہ تھا اور کچھ یزید آج بھی موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے معاشروں میں، اپنی گلی محلوں میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو غربا کا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا فلسفہ ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو اگر سمجھ لیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میرا ایک ہی بنیادی سوال ہے، جب بھی میں اس عظیم قربانی پہ بات کرتا ہوں تو میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم موجودہ نسل کو فلسفہ شہادت سمجھا پائے ہیں آج تک، اور کیا اس پہ مزید زور نہیں دینا چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ فلسفہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ اس محرم الحرام کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ نے یہ فلسفہ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خوبصورت نشست کو منعقد کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسفہ شہادت امام حسین کا جو حق ہے، یہ صرف ایک پہلو کی فلسفے کی حقیقت نہیں کہ آپ ایک پہلو کے ذریعے اور ایک ہی صرف ڈائمنشن کے ذریعے فلسفہ امام علی مقام شہادت امام حسین کی وضاحت ہو سکے گی۔ قیامت تک کے لیے یہ اس کے مختلف ڈائمنشنز اور اسی حوالے سے شان امام علی مقام کی قربانی کا جو شان ہے مختلف ڈائمنشن سے یہ ہمیشہ سے نمودار ہوتی رہے گی۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسفے کی امام علی مقام کی قربانی کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ جیسے سب سے پہلے ایک فلسفے کی نوعیت جو شہادت امام علی مقام میں نظر آتی ہے، اس کو میں کویسچن کو یوں خود ہی ریز کر کر آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی شہادت ہوئی۔ مگر جو شہادت کا جو ایک غلغلہ ہے اور ایک مشہوری ہے اور ایک شہرت اور پاپولیرٹی ہے، جو شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حصہ میں آ رہی ہے، لگتا ایسے ہے کہ باقی اتنی شہرت دوام میں باقیوں کی شہادت کا شہرہ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ذکر ہوتا ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، ایام کو منایا جاتا ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو اس کے حوالے سے بریف کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن شہرت، یہ جو شہادت امام علی مقام کی شہرت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ الاحزاب شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت زید بن حارثہ کو باوجود اختصار کے ساتھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، جب وہ زید بن محمد کہا، اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ میرا محبوب، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک سوال ایک اور جہاں پر رائز ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم، باپ ہونا تو شفقتوں کی ایک اماج گاہ ہے، کرم کی اور محبتوں کی ایک عجیب اماج گاہ ہے، مگر یہاں پر مالک تو اپنے حبیب کے لیے فرما رہا ہے کہ میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں۔ فرمایا آگے بھی تو پڑھو نا، ولاکن رسول اللہ، بلکہ جس پر ماں باپ کی محبتیں بھی قربان ہو جائیں اور امت کے لیے ان کی محبت ہر ماں باپ سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک نقطہ یہ اس میں نظر آیا۔ اب اسی میں دوسری بات، مرد اس لیے مرد کا باپ نہیں ہے چونکہ اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد اور بیٹے جوان ہوتے تو اور وہ نبی نہ ہوتے تو باقی انبیاء کو جزوی فضیلت مل جاتی، اور اگر وہ نبی ہوتے تو میرا محبوب خاتم النبیین نہیں تھا۔ بیٹے رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے مگر جوان نہیں ہوئے۔ اس میں بھی حکمت میں نے عرض کر دی کہ اگر جوان ہوتے اور نبی ہوتے تو حضور خاتم النبیین نہ رہتے، اور اگر نبی نہ ہوتے تو باقی انبیاء علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام، اسی طرح یوسف علیہ السلام نبی۔ تو اس مناسبت کے ساتھ رب باری تعالیٰ نے چاہا اور بتایا کہ میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں ہے، زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ کو پھر سورہ احزاب میں اور آیتیں لے پالک بچوں کے لیے اتاری اور بتایا جس کا جو باپ، جس کی طرف جن کے باپ ہیں انہی کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ قرآن کا حکم بھی آ گیا۔
جو یہ اس حوالے سے. اب اس میں جو میں نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیات تو آ گئیں, اب دوسری طرف شہادت ہے. ساری چیزیں ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے نصیب ہوتی. بندگی ہو جائے, نماز ہو جائے, روزہ ہو جائے, زکوٰۃ ہو جائے, حج ہو جائے, عبادات ہو جائیں, معاملات ہو جائے, اخلاق ہو جائے, صدق ہو جائے, صفا ہو جائے, دیانت ہو جائے, امانت ہو جائے, زندگی گزارنے کے اصول ہو جائیں, ریاست مدینہ کے حکمران ہونے کے ناطے جو ان کا ایک کردار نظر آتا ہے وہ نظر آئے, تو یہ ساری چیزوں کے لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے سب کچھ. تو حضور کی بارگاہ سے ساری چیزیں عطا ہو رہی ہیں, چونکہ قیامت تک کے لیے رب نے ایک ہی اسوہ کو بطور چیلنج بھی بتا دیا کہ اس جیسا اسوہ کسی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی پرسنالٹیز جیسی کوئی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. تو یہاں قیامت تک کے لیے رب نے اپنا ڈیسیژن بھی دے دیا اور چیلنج بھی دے دیا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اب اللہ کریم تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو اس میں ہر چیز نظر آتی ہے مگر اس میں شہادت نظر نہیں آ رہی. تو شہادت کی عمومی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک شہادت سری ہوتی ہے اور ایک شہادت جہری ہوتی ہے. سری شہادت یہ ہوتی ہے چھپی ہوئی شہادت, اور جہری شہادت یہ ہوتی ہے کہ میدان جنگ کے اندر دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جانا, اس کے وار سے, اس کے لڑتے اور اس سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جانا بالسیف, اسے شہادت جہری کہا جاتا ہے. اب یہ دونوں شہادتیں موجود ہیں. اب سوال ہے کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طلب شہادت بھی کی ہے, کہ حضور نے شہادت طلب کی ہو اور اپنی چاہت کا اظہار کیا ہو؟ آئیں احادیث مقدسہ بخاری مسلم کی حدیث, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لابد تو میرا دل چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں, جنگ کرتے ہوئے قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اب ادھر تاجدار کائنات کا فرمان آیا تو ادھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, واللہ یعصمک من الناس, میرے حبیب یہ لوگ آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتے تھے, آپ کا رب آپ کو ان لوگوں سے بچا کے رکھے گا. اب ادھر کہہ دیا کہ حبیب نہ ان کا زہر اثر کرے گا نہ ان کی تلوار اثر کرے گی, اور ادھر چاہتے حبیب ہے. اب اس میں جو اگلا پوائنٹ آتا ہے, کیا جوہر شہادت بارگاہ رسالت میں تھا؟ حضور کی سیرت میں کوئی ایسے واقعات گزرے ہیں جس میں شہادت کی ابتدا نظر آئے, اس کا جوہر موجود ہو, مین اسٹریم بات موجود ہو؟ تو وہ دو, شہادت سری کی بھی موجود ہے, شہادت جاری کی بھی موجود ہے. سری کا آغاز جو ہوا وہ غزوہ خیبر میں ہوا, جب وہ یہودی عورت نے آپ کو زہریلا گوشت کھلایا, تو دوسرے لقمے پر وہ لقمہ بول اٹھا, وہ بکری کی بوٹی بول اٹھی کہ اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے, میں زہریلی ہوں. اب یہاں پر شہادت سری شروع تو ہوئی مگر اس کا اتمام اور مکمل اور کمپلیشن یا مکمل نہیں ہو سکا, کمپلیٹ نہیں ہوا, اور اس کی انتہا امام حسن مجتبیٰ نے زہر کے ذریعے دی. اب شہادت جہری کی بات آ جائے, کیا اس کی ابتدا بھی حضور کی بارگاہ میں ہوئی؟ احد کے میدان میں ہوئی, جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کونا شہید ہوا. وقت کی کمی ہے, میں صرف یہ چاہوں گا کہ اگر آپ آج کی موجودہ نسل کو جی میں سمرائز کر کے اسی طرف فلسفہ شہادت ہی پر لا رہا ہوں. تو شہادت جہری کا احد میں شروع ہوئی مگر مکمل نہ ہوا. اب اس کے لیے چاہت حبیب بھی ہے, حکم خدا بندی بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی کہلائے, تو آیت مباہلہ میں بیٹے بھی کہلائے گئے, اس نسبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بھی ہوں, آقا کے دکھنے میں بھی ہوں, حضور کا خون بھی ہو, تو اوروں کی نسل جو ہے وہ والد سے چلتی ہے, ان کی نسل بیٹی سیدہ فاطمہ سے جاری کروا دی. اور امام حسن و حسین شبیہ مصطفیٰ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے باب شہادت کے یہ جو ایک پورا چیپٹر تھا, اس کو کربلا کے میدان میں پورا کیا ہے. اس وجہ سے اس شہادت کا اتنا غلغلہ ہے. سجدے میں آپ نے شہادت دی, سجدے کی کیفیت نانا کے دین کو بچانے کے لیے, اور قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا ہے کہ حق پر اوروں کو رخصت کا راستہ جچتا تھا, حسین عظیمت کے راستے والے, اور اپنا سب کچھ کٹوایا اور سب کچھ لوٹا کر بھی امام حسین آج بھی زندہ ہیں. اور آخری ایک میں اشتہار اور ایگزمپلری کوٹ کر رہا ہوں, آج بھی امام علی مقام کے روضہ مقدس پر سرخ جھنڈا ہے. عربوں میں طریقہ کار تھا, صلح ہوتی تو سفید جھنڈا,
جنگ میں عمومی کالا جھنڈا، مگر جب حرمت والے مہینے آ جاتے تو جنگ بند نہیں ہوتی تھی، حرمت والے مہینوں کی وجہ سے رکتی تھی، اور کمانڈر ان چیف کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا لگتا تھا کہ خیمے میں سپہ سالار موجود ہے۔ آج بھی استعارہ ہے، حسین سپہ سالار موجود ہیں، اور حق کے کتب نما بفیضان مصطفیٰ آج بھی حسین پاک ہیں، سپہ سالار موجود ہے، اور حق کو باطل کی اس جنگ میں وہی سرگردگی والا، اونچائی والا بنے گا جو امام حسین علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر عمل والا بنے گا۔ بہت شکریہ علامہ حسن ناظرین، وقت بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری کے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں فلسفہ شہادت پہ، وہ قربانی اس کو یاد کر رہے ہیں جو نواسہ رسول حضرتنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اہل بیت نے کربلا کے اس میدان میں دی، جس کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ وہ فلسفہ، وہ قربانی، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کو بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آج کی موجودہ نسل کو موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ سبق بھی دیں، میسج بھی دیں، سمجھائیں بھی کہ نواسہ رسول نے سجدے میں گردن کٹا کے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ جس طرح بریک سے پہلے بھی گفتگو ہوئی، پروگرام کے آغاز میں بھی گفتگو ہوئی کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی اللہ کے اس دین کو، اس مذہب کو بچانے کی، یہ جنگ تھی محمد کے اس دین کو بچانے کی، یہ جنگ تھی انصاف کی، یہ جنگ تھی حق اور سچ کی، باطل کے خلاف یہ جنگ تھی۔ تو اس جنگ کا جو مقصد تھا، جس میں ایک طرف وہ 72 شہداء تھے، وہ 72 لوگ تھے، اور دوسری طرف ایک لام و لشکر تھا، لوگ جا سکتے تھے، لوگوں کو کہا گیا کہ چراغ بجھا دیا جائے گا، جانا ہے چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ یہ کیسا عشق تھا، اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب نے، جو سیرت اسکالر بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیا عشق تھا کہ سامنے فوج کھڑی ہے، لشکر کھڑا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پیاس بجھانے کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، تو پیاسے ہیں، چھوٹے بچے، چند ماہ کے بچے، بزرگ، تمام لوگ ہیں، اور جائی کوئی نہیں رہا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ماہ مقدس کی نسبت اور تعلق سے جس انداز میں آپ کا پروگرام لوگوں کے لیے آگاہی کا سبب بن رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خیر پر مبنی عمل ہے، اور معاشرے کے اندر فکری سطح پر بھی اور ایک اگلے درجے پہ جا کر جب فکر مستحکم ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، تو عملی سطح پر بھی کچھ بہتر اور مثبت تبدیلیاں جو ہیں ان کا امکان پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو اہل حق ہیں ان کی پوری تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے ہمیں مزین نظر آتی ہے، اور خود اسلام کی تاریخ جو ہے اس کا تو از اول تاخر عنوان ہی ایثار اور قربانی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ جو ہماری صرف ہجری تقویم ہے، یہ جو ہمارے ہاں اسلامی مہینوں کی ایک ترتیب ہے، اگر اس کا آخری مہینہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ہمیں اللہ کے ایک عظیم الشان نبی اور ان کے صاحبزادے، ان کے خاندان کی قربانی نظر آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسی طرح سال کا پہلا مہینہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ کے عظیم المرتبت رسول سید الصادقین رحمۃ للعالمین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں قربانیاں اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہیں، اتنی پسندیدہ ہیں، اور ان کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ ان دونوں قربانیوں سے وابستہ جو گھرانے ہیں ان کو درود میں بھی اللہ شامل کر دیتا ہے اور اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب کوئی سارے جواز اور رخصت کے اسباب موجود ہوں، اس کے ذرائع وسائل موجود ہوں، اس کے باوجود جب کوئی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے پیغام کے قائم رکھنے کے لیے، اور اس کو بالخصوص اس کی اصل حالت میں قائم رکھنے کے لیے میدان عمل میں اتر آتا ہے، اپنا ظاہری طور پر نقصان یقینی دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتا اور اس کے لیے اپنا آپ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے اس درجے کی منفرد عزتیں، اس درجے کی منفرد جو وقار ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ حضرت امام حسین کی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے منفرد عزتیں جو ہے وہ وابستہ کر رکھی ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہیں
ان کی یہ جو ظاہری طور پر کربلا کے واقعے کے اندر جو اثار اور قربانی کی جہتیں نظر آتی ہیں، آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اہل حق کے ہاں جتنی بھی قربانی کی اقسام پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری ڈائمنشنز، وہ ساری جہتیں جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے سفر اور اس قربانی کے درمیان ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب کیونکہ ایک بہت ہی جامع قربانی اس کی تیاری ہونا تھی اور اس کے لیے کسی کا انتخاب ہونا تھا، اس اللہ کی پسندیدہ اور پاکیزہ روح کے انتخاب کے بعد آپ تصور کریں نا کہ اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی عطا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی عطا فرمایا۔ تربیت کا عالم یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو جس چہرے پہ سب سے پہلے زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ زبان مبارک سے جو حلق کے اندر جو پہلی خوراک جاتی ہے وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان کے ساتھ وہ لعاب مقدس ہے، جسے دنیا شفا کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتی ہے، حکمت و دانائی کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتی ہے۔ وہ زبان جس سے اللہ نے اپنے لافانی کلام کو، اپنے کلام کامل کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس ہستی سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا آغاز کروا رہا ہے، نام رکھنے سے لے کے۔ آپ دیکھیں نا جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں۔ عربوں کے ہاں رواج تھا، آج بھی تقریباً یہی معمول ہے دنیا بھر میں، کہ بیٹوں کے نام جو ہیں وہ والد رکھتے ہوتے ہیں، اور والد موجود نہ ہوں تو پھر دادا رکھتے ہیں۔ سرکار نے جب پوچھا نا جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ آپ کے ذہن میں اپنے بیٹے کے نام کی نسبت سے کیا خاکہ ہے، تو آپ کی شجاعت، آپ کی جوان مردی اور مرد میدان ہونا جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا، یہ فطری خواہش تھی کہ آپ کے دل میں خیال آیا، کہا سرکار نام تو آپ نے رکھنا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری رائے میں اگر اس کا نام حرب رکھ دیا جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اے علی، اللہ نے آسمان پر 2 نام اپنی مخلوق سے پوشیدہ کر رکھے تھے، پوری مخلوق میں کسی کے لیے یہ شرف نہیں تھا، کسی کے دل اور دماغ میں، خیال میں، تصور میں یہ 2 نام آئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ 2 نام میرے 2 شہزادوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میرے 2 شہزادوں کے، یعنی لیول آف اونرشپ دیکھیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے عزت تقسیم کرنے کے لیے آئے، شرف، راحتیں، بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول نے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کی منفرد عزت اور اپنے ساتھ انسلاک، وابستگی جناب حضرات حسنین کریمین کو عطا فرمائی، اور حضرت امام حسین کے ساتھ جو حضور کی شفقت کا معاملہ ہے وہ تو حضور نے فرمایا، میں اس بات کو مکمل کر دوں کہ اللہ نے 2 نام پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نام حسین ہے جو ان کا رکھا جائے۔ حضرت امام حسین کا نام حسین معروف ہو گیا اور حضرت علی نے فرمایا کہ آج سے انہیں اسی نام سے پکارا جائے۔ اب تاریخ دیکھیں کیا دلچسپ ہے، عربوں کے ہاں رواج تھا کہ نام کے ساتھ ہی ایک لقب بھی متعین کر دیا جاتا تھا، جسے عام روزمرہ زندگی میں جس نام سے پکارا جائے۔ جو شرفائے عرب تھے ان کے ہاں یہ معمول تھا کہ بچے کی پیدائش پہ ہی جب نام رکھتے تھے تو ساتھ ہی نام کے ساتھ ہی لقب بھی معروف کر دیتے تاکہ آسانی کے لیے اس نام سے پکارا جائے۔ اس مرتبہ حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ سرکار اپنے شہزادے کا آپ لقب کیا رکھنا پسند کریں گے؟ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، جو ان 2 بھائیوں کے درمیان قرب تھا، محبت تھی، ان کے مشن میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت تھی، اس کا جو ان کے درمیان محبت اور شرف کا تقاضا ہے وہی تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ہارون کے جو 2 صاحبزادوں کے القابات تھے نا، شبر اور شبیر، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دونوں شہزادوں کے القابات بھی یہی ہونے چاہیے، شبر اور شبیر۔ یہ میں نے بالاہتمام اس لیے ان کے اسماء گرامی کی نسبت سے یہ بات کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات جب امت تک پہنچی، انسانوں تک پہنچی، اس سے پہلے کسی روئے زمین کے اوپر کسی بچے کا نام حسین نہیں تھا، آپ کے نام سے حسین نام رکھا جانا شروع ہوا۔ دشمن نے یہ سمجھا کہ رات کی تاریکی میں بے یار و مددگار اس لک و دک صحرا کے اندر اس مختصر سے قافلے کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو شاید حسین جیسا نام دوبارہ کوئی پکارا نہیں جائے گا۔ حسین ایک تھا اور حسین ایک ہی رہا۔ بے شک آپ یہ دیکھیں نا، کہا گیا کہ اب کسی کا نام اس نے تصور کر لیا کہ یہاں حسین اور حسینیت یعنی جو حسین کا مشن ہے، پیغام ہے، جو اس کی فکر ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کیسی کمال بات ہے کہ اس سے پہلے یزید لاتعداد لوگوں، عربوں میں معروف نام تھا یزید،
لیکن اس واقعے کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے نام کے ساتھ یزید کا سابقہ یا لاحقہ استعمال کر سکے، جبکہ دنیا کی کوئی آباد بستی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں اور ان میں کسی نہ کسی کے نام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی محبت کی نسبت نہ ہو۔ کوئی غلام حسین کہہ کے اپنے آپ کے لیے عزت اور شرف کا ذریعہ قائم کر رہا ہے، کوئی محمد حسین کہہ کے اپنے آپ کو پکروانا پسند کر رہا ہے، تو یہ اس پیغام کے ساتھ اس نام کی وہ جو ایک لافانیت ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان ناموں کا انتخاب کیوں کیا۔ میں یہ بات اس لیے اپنے سامعین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بہت لافانی قربانی کے لیے کسی کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تربیت کا بھی ایک لافانی انتظام کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قربت کا اور تربیت کا عالم یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو سرکار دو عالم کی تربیت میں ہے، اور سرکار دو عالم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ جو سارا عمل ہے بظاہر ظاہری طور پر یہ 5-6 برس کا جو سارا سفر ہے، آپ دیکھیں کیا عجیب معاملہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح مبارک ہوتا ہے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ، تو ان کا گھر ایک قائم کیا جاتا ہے، وہ ایک گھر میں تشریف لے جاتی ہیں، تو حضور روزانہ کی بنیاد پر ان کے ہاں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو اپنے ہاں بلا لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے تو اہل سیرت نے ہمیں یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں جہاں حضرت امام حسین کی ولادت ہو چکی ہے دن میں 2 مرتبہ جانا پسند فرمایا، اور پھر یہ جو ظاہری طور پر تھوڑی سی دوری تھی اس کو بھی ختم فرما دیا اور ان کے گھر کو اپنے قریب انتظام کر دیا، اور انہیں اپنے بالکل پڑوس میں جو ہے نا وہ جگہ صرف اس لیے دے دی کہ حضرت امام حسین، اور حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ترغیباً یہ بات کہہ رکھی تھی، تاکیداً کہہ رکھی تھی کہ میرے ان دونوں شہزادوں کو روزانہ تیار کرا کے مجھ سے ملاقات کا اہتمام کیا جائے۔ تو سرکار دو عالم ان کو لاتے، اور اصحاب رسول نے تو جس انداز میں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان تربیت گاہ سے جو فیض حاصل کرنے کا منظرنامہ پیش کیا، آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ڈھیر آتا ہے اور آپ رسول رحمت کے زانوِ مبارک کے اوپر شہزادے جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور کھجور کے ڈھیر میں سے جو صدقے کی کھجور ہے اس میں سے ایک کھجور لیتے ہیں، سرکار اپنی انگشت مبارک سے اس کھجور کو باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اب ظاہری طور پر جو شرعی احکامات اور تقاضے ہیں عمر کے اس حصے میں ان کا اہتمام کرنا واجب یا فرض نہیں ہوتا، لیکن میرے رسول نے تربیت، کیونکہ سفر بہت بڑا تھا، قربانی کے لیے تیاری بہت عظیم الشان تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ان کے لیے تربیت فرمائی۔ پھر روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اصحاب کو وقت دیا، بزرگ اصحاب کو دیا، خواتین کو وقت دیا، ان سب کے ہفتے کے اندر دن مقرر تھے اصحاب کے لیے۔ نوجوانوں کا الگ دن تھا، بدھ کے دن حضور ان سے بات کرتے تھے، منگل کو بزرگوں کے ساتھ دن میں بات کیا کرتے تھے، لیکن ہفتے بعد ان کی بالاہتمام باری آیا کرتی تھی۔ حضرات حسنین کریمین کا یہ شرف ہے کہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر اور کم و بیش ہر نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ سے فیض ملتا تھا۔ شاید یہی سبب تھا کہ اتنی عظیم قربانی کا جب مرحلہ درپیش آیا تو حضرت امام حسین کے پائے استقلال میں رتی برابر بھی جو ہے وہ ہمیں لغزش نظر نہیں آتی ہے۔ انہوں نے اپنے پورے پروسیس کے دوران کسی لمحے میں بھی سیکنڈ تھاٹ نہیں لی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سفر مکے سے لے کے کربلا تک کا ہے اس کے اندر 14 منزلیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور 14 کی 14 منزلوں کے اوپر آپ کے خطبات ہیں، اور کسی ایک خطبے میں بھی آپ کی طرف سے اپنے موقف کے اعتبار سے کہیں پر بھی کوئی رتی برابر بھی لغزش ہمیں نظر نہیں آتی۔ بالکل نہیں آئی، بالکل نہیں آئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فلسفہ شہادت ہے اس میں بہت سے پیغام ملتے ہیں، بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ایک قصہ، ایک حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ حضرت عباس کا بھی ذکر اور جو عمل ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، جس طرح بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ان بچوں کا ذکر بھی کرنا، اب اگر نہ کریں تو مناسب نہیں ہے کہ ان کی قربانی بھی۔ محمد کی یہ موجودہ نسل کو، آج کی نوجوان نسل کو، آنے والی نسلوں کو موجودہ حالات میں آپ کیا میسج دیں گے ان کو؟ کربلا کی داستان جو ہے نا بنیادی طور پر وفا شعاری کی داستان ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ جتنی ڈائمنشنز قربانی کی ہو سکتی ہیں وہ ساری وہاں موجود ہیں، اور یہ بنیادی طور پر انسانیت کا مارکہ ہے۔ بہن کا اس کے بھائی اندر سے دیکھیں، پیار جی ہاں، اور آپ موجود یہ ہونا، دیکھیں یہ رشتوں بیٹی کی کا باپ خوبصورتی۔ سے پیار اور موجود ہونا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ
اس واقعے کے اندر سب سے زیادہ جو ایثار اور قربانی ہے وہ جتنا قرب کا کوئی رشتہ ہے اس سے اتنی زیادہ قربانی جو ہے وہ طلب کی جا رہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا زیادہ والہانہ انداز میں قربانی دینے کو تیار ہے. اس سے پیغام کیا ملتا ہے کہ یہ جو ہمارے حرمت کے قربت کے رشتے ہیں, محبتوں کے رشتے ہیں, فطری رشتے ہیں یا اختیاری رشتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر جہاں پر آپ کے بھائی حضرت عباس آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ اون و محمد جیسے بچے کھڑے ہیں, مستورات میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی بزرگ خاتون موجود ہیں, اور بیٹیوں میں جناب سکینہ جیسی ہستی جو ہے وہ موجود ہے, جناب علی اکبر کی عمر سے لے کر جناب علی اصغر جیسی معصوم عمر تک کے نوجوان جو ہیں وہ نوجوان اور بچے آپ کے ساتھ پوری توانائی اور اس کے ساتھ موجود نظر آتے ہیں. وہیں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دوستوں میں حبیب ابن مظاہر جو آپ کے بچپن کے دوست ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں پر قربانی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب رات شب عاشور آئی تو سرکار امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں خلوت میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. خلوت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے سرکار, میرے آقا و مولا جناب حسین, میری اتنی برس کی رفاقت جو ہے اس پہ میں نے آپ سے آج تک کوئی چیز طلب نہیں کی ہے, تو آج میری آپ سے اس طلبی کا جو میری آپ کی محبت ہے اس کو وصول کرنے کا وقت آ گیا. تو آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس اسرت کے عالم میں, اس غریب الوطنی کے عالم میں, اس اپنے وطن سے دور بے یار و مددگار حالت میں تمہارا کیسے محبت کا قرض اتار سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بس میری ایک ہی گزارش ہے کہ کل جب مارکا شروع ہو تو جو آپ کی خانوادے کی کسی فرد کے خون ٹپکنے سے پہلے جس آدمی کو اس مارکے میں اپنی جان اور اپنی توانائی اپنا آپ پیش کرنے کا موقع دیا جائے وہ میں ہوں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی خیر کا ایک پیغام موجود ہے کہ ہم بھی بہت اعلانیہ جو ہے وہ محبتوں کے رشتے قائم کر لیتے ہیں, بڑے والہانہ انداز میں دوستانہ قائم کرتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے حقوق جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں رہتا, ہم ان کی باقاعدہ دل آزاری کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس واقعے سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دوستی بہت محبت والا رشتہ ہے اور بڑا پاکیزہ اور احترام والا رشتہ ہے, بڑا خوبصورت رشتہ ہے, لیکن اس کے اندر پھر وفاداری کا معیار اور جو ایک مثال ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جیسے حبیب ابن مظاہر کی جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس واقعے کی جو پیغام ہم تک ملتا ہے اس پورے اس کے اندر آپ دیکھیں حضرت امام حسین کو اپنی حقانیت اور سچائی کا کس درجے پہ یقین ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ اس کے باوجود 14 منازل جو سفر کیے ہیں, ہر منزل پر آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ بنیادی طور پر ایک مکالمے کی دعوت ہے, ہر خطبے میں مکالمے کی دعوت ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا پیغام یہ ہے کہ دشمن کتنا ہی کمینگی پر اتر آئے, وہ کتنا ہی آپ کے مزاج, آپ کے نظریات, آپ کی آئیڈیالوجی سے دور بلکہ اس کی مخالفت میں کھڑا ہو, لیکن مکالمے کا دروازہ کسی صورت بھی بند کرنے کی گنجائش نہیں. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا گھرانہ قربان کر دیا, اور آخری لمحات میں جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اور میدان میں اترتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ حجت تمام کرنے کے لیے دوبارہ سے اپنا تعارف کراتے ہیں. توحید اور تعارف دونوں جو استعارے ہیں وہ آپ کے مکالمے میں وہاں نظر آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ اور اللہ کے کلام کی طرف بلاتا ہوں. تو سامنے سے لشکر میں سے ایک شخص نے تمسخر کے ساتھ کہا کہ اب تمہارے پاس بچا کیا ہے, اس کے باوجود اس اسرت میں جب تمہاری جان بالکل چند لمحوں کی مہمان ہے, اس وقت بھی تم ہمیں اپنے پیغام کی طرف مدعو کر رہے ہو, اس کا کیا سبب ہے؟ تو سرکار امام حسین علیہ السلام کیا محبت اور گریہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ میری یہ جو دعوت ہے یہ کسی خوف پر مبنی نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ غم اور دکھ کھائے جا رہا ہے اپنا گھرانہ پورا قربان کرانے کے بعد کہ مجھے یہ غم اور دکھ کھائے جا رہا ہے کہ تمہاری جو بھی ایمانی حالت ہے, بہرحال تم نے کسی وقت تو میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے نا, تو میری یہ خواہش ہے کہ میری نسبت اور تعلق سے کسی کے لیے جہنم سے محرومی کا کوئی ذریعہ سبب نہ بن جائے اور دوزخ کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر جو ہے نا واجب نہ کر لو. اس لیے میں اس لمحے پر بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تم خیر کی طرف واپس آ جاؤ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ایسے تھے ہمارے حسین, اور ہم نے کوشش کی کہ آج اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو خاص طور پر اس نوجوان نسل کو جو فلسفہ شہادت ہے امام حسین اور اہل بیت کی قربانی ہے یہ سمجھانے کی کوشش کریں. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. آج کے پروگرام بنا معذرت سے سلطان شاہ کو اجازت دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ.